بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام حرف راست کے ساتھ میں ہوں سلمان حیدر اور یہ مقبول جان صاحب اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں۔ بہت اہم ٹاپکس ہیں آج کے، کچھ بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، لیکن سب سے اہم وہی کلن جماعت ٹی ایل پی کا معاملہ، جو کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ مس ہینڈل ہو رہا ہے۔ سیاسی محرکات اپنی جگہ پر استعمال ہو رہے ہیں، طاقت والی چیزیں اپنی جگہ پر استعمال ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ماضی کی بھی کچھ ایسی مثالیں ہیں کہ جب طاقت کا استعمال کیا گیا اس طرح کے معاملات پر تو رزلٹ کچھ ریاست پاکستان کے لیے اتنے عمدہ نہیں آئے۔ یہ کون سا سینیریو ہے جس کی بنیاد پر عمران خان صاحب نے سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی طلب کر لیا ہے؟ سب سے پہلے ٹاپ سٹوری ہماری یہی ہے اور یہ سب سے اسی کا سوال کا جواب لیتے ہیں۔ پھر کہاں مس ہینڈلنگ ہو رہی ہے؟ دیکھیں، میں آج پیورلی انتظامی نقطہ نظر سے گفتگو کرنا چاہوں گا، ٹھیک ہے، کیونکہ جب بھی کبھی کسی بھی سیاستدان کو الجھایا ہے، غلط انتظامی مشورے کی وجہ سے الجھایا جاتا ہے۔ بہت ساری ایسی تحریکیں ہوتی ہیں کہ جو دبائی جا سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے سامنے مثال موجود ہے، آپ نے جامعہ افسا کی تحریک آپ نے دبا لی، آپ نے وہاں ایکشن لیا، ایک محدود تھی، خود ان کے اپنے دیوبندی علماء ان کے ساتھ نہیں تھے، خاص طور پہ غازی عبدالرشید اور یہ لوگ جو تھے، صحافت لوگوں نے بھی ساتھ دیا، یہ کیا وہ کیا، سب کچھ ہو گیا۔ آپ جامعہ افسا کہہ رہے ہیں؟ لال مسجد دونوں اکٹھی تھے نا؟ ٹھیک ہے، جامعہ افسا لال مسجد اکٹھی آپ سمجھتے دب گئی وہ؟ اس وقت دب گئی، ٹھیک ہے، لیکن اس کا کاؤنٹر ایفیکٹ یہ ہوا، اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ پاکستان جہاں کبھی خودکش بمبار نہیں ہوتا تھا وہاں خودکش بمبار پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ ٹھیک، اور ہم نے 2007 سے لے کے اب تک 70,000 شہداء جو ہیں ان کی قربانی تھی، ٹھیک، اور وہ ڈیپ چلی جاتی ہے، ہینڈل ہو جاتی ہے، ریاست کی رٹ قائم ہو جاتی ہے، لیکن پھر ریاست کی رٹ جو ہوتی ہے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے مائنز لگ جاتے ہیں۔ آپ کا چاہ رہا ٹی ٹی پی فیکٹر ہے کہ اس کے اندر ٹی ٹی پی اس کے بعد نکلا، ٹی ٹی پی بھی اس کے بعد بنی ہے، سوات بھی اس کے بعد شروع ہوا ہے، باقی کوئی چیز نہیں تھی اس سے پہلے۔ 2007 سے پہلے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی خودکش بمبار نہیں تھا۔ آپس میں مسلکی اختلاف پہ لڑائی جھگڑیاں ہوتی تھیں، سپاہی محمد تھی، سپاہی صحابہ تھی، یہ کرتے رہتے تھے، ایم کیو ایم تھی، نسلی چل رہے تھے، لیکن اس طرح کی صورتحال نہیں تھی کہ ٹارگٹ کیا جائے عام آدمی کو، بم پھوڑے جائیں، یہ بہت بات۔ تو ایک تو مائنڈ آپ دبا دیتے ہیں لیکن مائنڈ لگ جاتی ہے۔ دوسری وہ موومنٹ ہوتی ہیں جس کے اندر ہر مسلک اکٹھا ہو جاتا ہے۔ 1953 میں ختم نبوت کی موومنٹ چلی، ٹھیک، کوئی ایسا نہیں تھا جو اس کے اندر شریک نہ ہو، بریلوی، دیوبندی، شیعہ، کون تھا جو اس کے اندر گرفتار نہ ہوا؟ آپ نے دبا دی، ٹھیک، آپ نے بلڈوزر چلا دیے، آپ نے ٹینک چلا دیے، سب کچھ کر دیا، مولانا مودودی کو پھانسی دے دی، عبدالستار نیازی کو پھانسی کی سزا دے دی، بعد میں ختم کر لیا آپ نے جو کچھ بھی ہوا، لیکن اس کا سلگنا رہا قائم۔ ٹھیک، 53 سے 73 تک آہستہ آہستہ چلتی رہی۔ 73 میں وہ موومنٹ جو ہے وہ برسٹ کر گئی، بس کر کے اور حالت یہ تھی کہ 74 میں کوئی گلی، کوئی محلہ، کوئی علاقہ ایسا نہیں تھا جہاں تمام مسلک کے علماء جو تھے وہ اکٹھے نہ ہوئے، اور پھر آپ کو قومی اسمبلی میں قرارداد پاس کرنی پڑی۔ ٹھیک، پھر اس کے بعد آپ نے توہین رسالت کا ایک بل جو تھا وہ اس کو منظور کرنے کی کوشش کی، اور صورتحال یہ ہوئی، اتنی پبلک صورتحال بلٹ اپ ہوئی کہ سلمان تاثیر کو جان سے ہاتھ دھونا پڑا، اور ممتاز قادری جو تھے وہ اس کو آپ نے گرفتار کر لیا اور لے گئے، اور سلمان تاثیر کا کوئی نماز جنازہ پڑھانے کو تیار نہیں تھا۔ یہ کیفیت آئی، آپ نے بل واپس لے لیا، شہری مہربان نے بل واپس لے لیا، پیچھے چلے گئے۔ یہ ہوتی ہے پبلک سینٹیمنٹس کی صورت۔ تحریک لبیک اس کی کوک سے پیدا ہوئی ہے، قاضی ممتاز قادری کی۔ اچھا، اور صاحب میں ذرا ابھی اس جو آپ نے ہسٹری بتائی نا، کیونکہ ناظرین یہ سننا چاہ رہے ہیں، اس ہسٹری میں جس طرح آپ نے بتایا کہ جامعہ حفظہ لال مسجد والے فیکٹر سے ٹی ڈی پی نکلی اور پھر خودکش والی چیز نکلی، تو اس سچویشن کو پھر غیر ملکی طاقتیں جو پاکستان کے دشمن وہ کیش کرانے کی کوشش کرتی ہے، ہائی جیک کرتی ہے۔ جب سچویشن ہوتی ہے تب کوئی کیش کرانے آتا ہے، سچویشن کے بغیر کوئی کیش نہیں کرا سکتا، کبھی نہیں کرا سکتا۔ 77 ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف ایک موومنٹ بلٹ اپ ہوئی، ہر گلی، ہر محلے، سب کچھ اس میں ایسی موومنٹ ہوئی کہ پورا ملک جام ہو گیا۔ حالت یہ تھی کہ حنیف رامے جیسا بندہ وہ پارٹی چھوڑ گیا، اعتزاز احسن پیپل پارٹی چھوڑ گیا، جلسے کے آگے جلوس سے بینر لے کے کھڑا ہوتا تھا، غلام عباس جو پیپل پارٹی کے بعد وہ چھوڑ گیا، اور پھر اس کے اندر ہوا یہ کہ ایک فوج نے آ کے اس کے اندر اس کو انٹروین کیا اور مزید خونریزی سے بچا، ورنہ خونریزی چل پڑتی۔ اب اس ٹی ایل پی کی صورتحال یہ ہے کہ ٹی ایل پی اسی طرح ایک ناموس رسالت کے معاملے میں کھڑی ہوئی، اور پیدا کہاں سے ہوئی؟ غازی
اس سے ممتاز قادری سے اس کے جنازے نے ان کو ایک قسم کی بوس دے دی، اور اس جنازے سے لے کے خادم رضوی کے جنازے تک وہ بڑھتی چلی گئی۔ خادم رضوی کا جنازہ وہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ نہیں ہوا، مطلب 2.25 لاکھ تو صرف بادشی مسجد ہے، میں DHR کالج رہا ہوں، اس سے بڑا جنازہ نہیں ہوا۔ خادم حسین رضوی کی اس موومنٹ کے آخری صورتحال میں انہوں نے وہ جیسے کہتے ہیں وہ ایک طے کیا تھا، معاہدہ کیا تھا کہ فرانس کے سفیر کی جگہ قرارداد پہ، پھر انہوں نے انتقال کر گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اس کو پلیتو لال کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کرنے، اس کے بعد اب یہ صورتحال بلٹ اپ ہو گئی۔ اس سارے ایشو کے اندر بارہا سمجھایا ہے کہ خادم حسین رضوی کی تحریک لبیک کے پیچھے مولوی نہیں ہیں، بہت کم مولوی ہیں، تمام بریلوی علماء جو ہیں، مولوی جو ہیں مسجدوں کو ان کے اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ سیاسی نعرہ ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ پیر کوئی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہماری تو گدیاں چھین لی ہیں اس شخص نے، سارے اس کے مخالف ہیں۔ اس کے پیچھے کوئی آرگنائزیشن ٹائپ سیٹ اپ بھی کوئی نہیں ہے، ان کے پیچھے وہ جو لوگ چلتے ہیں وہ یہ ہیں، اس قسم کے ہیں کہ جو بیچارے مسکین سے لوگ ہیں، لیکن ایک انسپریشن ہے کہ ایک شخص تھا غازی علم الدین، اس کے راجپال کو قتل کر دیا، اس کا مقدمہ لڑنے کا اجازت آ گیا، اس کا مقدمہ لڑنے کے بعد اس کو دفن کر دیا گیا پھانسی دے کے میاں والی نے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ اس کو لاہور میں دفن کرنا ہے، وہ 1 مہینے کے بعد ان کی لاش لے کے یہاں آئے، لاہور کا سب سے بڑا جنازہ ہوا، غازی علم الدین کو دفن کرتے ہوئے اقبال نے کہا ساری زندگی ہم اللہ کے دین کی نام کرتے تھے، بازی ترخانوں کا بیٹا لے گیا۔ اب وہ جو کراؤڈ چل رہا ہے ترخانوں کا بیٹا بننا چاہتا ہے، اب اس سینٹیمنٹ کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے، ٹیکل کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ ٹیکل کیا جاتا ہے کہ آپ ان ایشو کو موقع دیکھیں، جو بڑا لیڈر ہوتا ہے نا وہ عوام کے جذبات کو پہلے ہی آگے بڑھ کے، مثلا عوام جو ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں تو وہ کھڑے ہو کہتا ہے کہ میں بھی ناموس، وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ عوام چاہتے ہیں کہ فرانس کا سفیر جو ہے وہ کہتا ہے میں پرسونا نان گریٹا پہلے تم سے کہتا ہوں، کسی دوسرے کو موقع نہیں ہونے دے دیتا۔ عوام بات کرتے ہیں کہ سیدنا امام حسین ہمارے لیڈر ہیں، کربلا کا واقعہ جو ہے بہت بڑی چیز تھی، انسانی تاریخ کا المیہ تھا، کھڑے ہو کہتا ہے کہ میں بھی حسینیت کے علم بردار ہوں۔ تو اس تحریک کو بننے سے پہلے ہی پرسونا نان گریٹا پہلے کر دیتا ہے تاکہ پبلک سینٹیمنٹ کسی اور کے ہاتھ میں نہ چلے جائیں، نہ کہ آپ الٹ چلیں پبلک سینٹیمنٹس کے اور اپنے خلاف بھی لوگوں کو کریں اور ان کو بھی کریں۔ اس سے بڑی جہالت کیا؟ بالکل دیکھیں نا، آپ صرف دیکھیں پبلک جو ہوتی ہے نا یہ اس کا ایک موڈ ہوتا ہے، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ریاست، اب میں آپ کو ریاست کی بتاؤں، پاکستان کے اندر جو ٹوٹل پوری اسٹرینتھ ہے نا کوئی 4-4.25 لاکھ کے قریب رینجرز، پولیس، پیراملٹری فورسز ملا ملو کے بنتی ہے، ان میں جو ڈپلائبل ہیں نا جو لگائے جا سکتے ہیں وہ کو 1.25 لاکھ کے قریب بنتے ہیں۔ نہ آپ جیل سے بندے نکال سکتے ہو، نہ آپ جناب سیکٹریٹ سے نکال سکتے ہو، نہ آپ ہائی کورٹ سے نکال سکتے ہو، نہ آپ سیکورٹی سے نکال، نہ آپ سیم کسی بہت ساری جگہوں سے آپ نہیں نکال، یہاں تک کہ آپ مسجدوں میں لگے وہ نہیں نکال سکتے۔ آپ 1 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ پنجاب کے اندر، یہ ابھی عمران خان کو بھی پتا ہے، آئی جی کو بھی پتا ہے، آئی جی رینجرز کو بھی پتا ہے کہ یہ تحریک اس قسم کی ہے کہ اگر اس کو کچھ اور شہید مل گئے، خدا نخواستہ صورتحال بگڑی تو یہ ہر گلی محلے میں موجود ہیں۔ ایک انہوں نے محفل نعت بلانی ہے، صبح سویرے انہوں نے جلوس نکال دینا صدقے یا رسول اللہ۔ اب 200 جگہ پہ اگر آپ جلوس نکالتے ہیں پاکستان میں کسی جگہ پہ تو جو پولیس کی نفری آپ کے پاس میسر ہوگی وہ ہوگی 5 یا 7، اور یہ سب آج یہ 5 یا 7 ہوں گے بٹیرے۔ ایسا آج کی تاریخ میں جب جھوٹے وعدے وعید کے ساتھ 3 سے 4 قسم کے اس طرح کی سیٹنگ ہو چکی، اب یہ مسئلہ اسٹیج تک پہنچ گیا کہ 4 پولیس والوں کی یہ مسئلہ جو ہے یہ بہت پہلے حل ہو جاتا۔ کل میں نے پورا بتایا کہ 21 تاریخ تھی نا جمعرات کو، اس کی رات کو میں 11 بجے کے قریب معاملہ طے ہو چکا تھا، اور اعجاز چوہدری صاحب کو میں نے بتایا، انہوں نے عمران خان کو کہا 2 مطالبے، یہ جو شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں نا فرانس کے سفیر کا، وہ کہتے ہیں یہ معاملہ ہمارے والد محترم، ہمارے بزرگ علامہ خادم حسین رضوی دستخط کر کے طے کر کے اس دنیا سے گئے ہیں کہ قرارداد پیش کرو، یہ تو ہمارا مطالبہ ہی نہیں رہ گیا، یہ تو ہم طے کر چکے ہوئے ہیں۔ آپ غلط بیانی سے کام لے کے پوری قوم کو بھی گمراہ کرتے ہو، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہو۔ اور ان کا مطالبہ کیا تھا؟ ایک تو سعد رضوی کو رہا کرے، وہ بھی آپ نے کوئی نئی بات تو نہیں کرنی، سپریم کورٹ آرڈر کر چکی تھی۔ باقی شیڈول 4 آپ نے، آپ کو بھی پتا ہے کہ شیڈول 4 آپ نے کیسے لگایا، مجھے بھی پتا ہے۔
تیسری بات یہ ہے کہ 2 دن تک روک کر لے کے جہاں جیل کے تک باہر کر رہے تخریب ہیں. کاری کا تعلق ہے، اس کی بنیاد پہ جو آپ نے کل عدم قرار دیا ہے، تو موب کی تخریب کاری کون سی سیاسی پارٹی ہے جس نے نہیں کی؟ اگر کالعدم قرار دینا ہے موب کی تخریب کاری کے اوپر، تو بے نظیر کی پارٹی پیپل پارٹی بے نظیر کی موت کے بعد کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے. صحیح. 21 تو ریلوے اسٹیشن کو آگ لگائی گئی تھی. جی. تو سب سے پہلے تو پیپل پارٹی کالعدم ہوگی. پھر عمران خان صاحب کے دھرنے کے اوپر جو ایس پی کو مارا گیا اور ٹی وی اسٹیشن کے خود پی ٹی آئی کالعدم قرار دی جائے گی. ٹھیک، یہ سارا یہ چیز. اور پھر موب کے اندر خان صاحب تو پھانسی دوں گا تک بھی کہتے رہے. کس کو؟ جب پولیس ہر چیز آگ لگا دو، جلا دو، سب کچھ کر دو، سب کچھ کرتے تھے نا. تو پھر تو کالعدم یہ بھی ہونا چاہیے. اور پھر کراؤڈ کے اوپر میں بیسیکلی ہائی کورٹ کا لائر ہوں. کراؤڈ کے اوپر ثابت ہی نہیں ہو سکتا قتل کس نے کیا ہے. کس کے پتھر سے کون سا مرا؟ قتل عمد تو نہیں ہے. ایک طرف سے آئسو گیس آ رہی ہے، دوسری طرف پتھر آ رہے ہیں، ایک طرف سے گولی آ رہی ہے، دوسری طرف سے چاقو چھری آ رہی ہے. یہ تو کراؤڈ کی منٹا ہے. دنیا پوری میں کراؤڈ میں سنائی نہیں ہوتی، سب کو پتا ہے. اچھا، اب آپ ریٹ قائم کرنے کے چکر میں ہو. وہ بھائی ریٹ اس وقت قائم کی جاتی ہے. پہلے تو عمران خان صاحب کو یہ غلط فہمی ڈالی گئی یہاں کی پولیس نے کہ ہم تو ملتان روڈ سے باہر نہیں نکلنے دیں گے، ہم نے تو کنٹینر لگا دیے ہیں اور پولیس ہے. اور جیسے ہی وہ کنٹینر انہوں نے ہاتھ سے اٹھا کے جب وہ شدارہ پہنچے تو ان کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے. آپ یہ کہیں گے ہمارا جو ڈی آئی جی لیول تک کا جو بندہ اس کی پلاننگ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو موڈ سمجھتے ہیں. اگر عمران خان نے کہیں کہہ دیا کہ میں دیکھوں گا ریٹ قائم ہونی چاہیے، تو ہر بندے نے کہا جی سر اب آئی جی نے جا کے مار نہیں کھانی نا. جی نہ آئی ایس آئی کے سربراہ نے کھانی ہے، نہ آئی بی کے سربراہ نے کھانی ہے، نہ سی ڈی ڈی والے نے کھانی، کسی نے کھانی تو غریب پولیس والے نے. ٹھیک ہے. اسی طرح ان کے بھی یہی چیز ہے. اب مسئلہ سرا یہ ہے کہ اس معاملے کو کتنی آسانی سے حل کیا جا سکتا تھا، جس کو اب مزید آپ خود کیوں نہیں سالس بن جاتے؟ نہیں، میں نے تو اب انکار کر دیا. دیکھیں، میں نے کل بھی بتایا تھا کہ مجھے کہا گیا، خان صاحب نے کہا، میں گیا وہاں پر، رات کو وہاں گیا 11:30 بجے. میں نے ان سے مطالبہ جو ہے ان سے لیے 2 مطالبے، سعد رضوی کو اور باقی لوگوں کو رہا کر کے فیڈول 4 ختم کرو، اور دوسری بات یہ کہ ہمارا کالعدم چپ آسان تھا. تیسرا میں نے کہا تھا یہ مسئلہ مشکل ہے مقدمات والا. تو شیخ نصیب نے کہا بھی کہا تھا. سنیں، میں نے 1 بجے یہ میسج ان کو دیا، انہوں نے خان صاحب کو دیا. خان صاحب صبح آئے. اب وہ صبح سے لے کے 1 بجے تک جمعے تک مجھے فون کرتے رہے ٹی ایل پی والے، سر کوئی ایک کمیٹی اناؤنس کر دیں، ہم اس کو واپس کرنا چاہتے ہیں. ہم کراؤڈ کہیں گے ہم نے پوسٹ پون کر دیا، مذاکرات شروع ہو گئے، ہمیں بتا دیں، ہماری فیس سیونگ کروا دیجیے. میں کرتا رہا 1 بجے تک کسی نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا. آخری فون آیا کہ ہم آپ جمعے کی نماز پہ جا رہے ہیں، اب خطبے کے بعد ہم اسلام آباد روانہ، اللہ حافظ. پھر میرے طرف سے بھی اللہ حافظ، میری تو عزت ختم ہو گئی. ٹھیک، تو یہ ختم ہو چکتا تھا. یہ جو ایڈمنسٹریشن ہے نا ہماری، میں ان کو جانتا ہوں. صحیح. یہ جو بیٹھ کے کہتے ہیں نا، یہ جو عجیب و غریب لوگ ہیں نا، یعنی موقعوں سے فائدہ نہیں اٹھائے گا. دونوں کی فیس سیونگ ہو سکتی ہے. اور سب بہت آسانی سے ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے. پاکستان میں شاید کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے سزائے موت کے حوالے سے جس سے متعلق کم از کم ان حالات میں کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. وہ کیا ہے؟ بریک کے بعد اور یہ سابی حرف راز میں بتائیں گے. ویلکم بیک. اطلاعات یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کو ایک مسودہ ارسال کیا گیا ہے ہیومن رائٹس کی تنظیموں کی جانب سے، جس کے بعد اطلاعات یہ ہے کہ شاید پاکستان سے سزائے موت کی جو سزا ہے اس کو یا تو لمیٹائز کر دیا جائے گا یا مکمل ختم کر جائے گا. ہم خبر اور ان سائڈ اور یہ سب کے پاس ان سے پوچھتے ہیں سب کیا لگ رہا ہے یہ دیکھیں یورپی یونین کا دباؤ ہے کیا ہے؟ یہ کل ہیومن رائٹس جو ہے وزارت، اس نے ایک تحقیقی رپورٹ بھیجی ہے اور ساتھ ایک مسودہ قانون بھیجا ہے اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس. تحقیقی رپورٹ بنائی ہے حضرت قبلہ جاوید احمد غامدی صاحب نے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ تحقیق کے تحت سزائے موت کہاں ہونی چاہیے. پہلی تو بات ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ایس ٹی جو ہے ہمارا، اس کا یورپی یونین کا بڑا پریشر ہے ہمارے اوپر سزائے موت ختم کرنے کے اوپر. ٹھیک ہے. ان کو اندازہ نہیں ہے کہ امریکہ کی 27 ریاستوں میں ابھی تک سزائے موت موجود ہے. بلکہ میں ٹیکسس میں گیا تھا 96 میں، تو وہاں ججوں کے الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں.
تو ہر جج جو ہے اپنے جو ہے نا پوسٹر کے بھی لکھتا ہے میں نے 38 لوگوں کو پھانسی دی، دوسرا لکھتا ہے میں نے 45 لوگوں کو پھانسی دی، تیسرا لکھتا ہے میں نے 55 لوگوں کو پھانسی دی۔ جو زیادہ پھانسی دیتا ہے وہ زیادہ مقبول جج ہوتا ہے وہاں پر، وہ کہتے ہیں ہاں حالات ٹھیک ہی نہیں ہو سکتے۔ خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، ہم نے قصاص میں اے جاننے والوں، اے عقل رکھنے والوں تمہارے لیے زندگی رکھی ہوئی، یعنی معاشرہ بن ہی بہتر ہو سکتا ہے اگر قصاص لے گا، نہیں تو نہیں بہتر ہو سکتا۔ اچھا انہوں نے کہا ایک تو یہ ہے کہ اس کو ہم کو قانون بتائیں کہ اس کو ہم ختم کر دیں تاکہ ہم یورپین یونین میں عزت سے رہیں۔ اول تو ورچولی اس سے ختم ہو چکی ہوئی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ 8,500 ہزار قیدی ہیں اس وقت جو پھانسی کی سزا کے منتظر ہیں، اور صدرداری کے زمانے میں ان کو کہا تھا کہ ان کی اپیل رحم کی جو ہے وہ صدر صاحب کے گھر میں ردی کے ٹکڑے میں پڑی رہیں، صدر صاحب اس کو دیکھے گئے نہیں، وہ پڑے رہیں، پھانسی کوئی نہیں دے گا، پڑے رہیں جیل میں پڑے، ٹھیک ہے، خس کم جہاں پا۔ ان میں سے زیادہ 2 یا 3 کو پھانسی دی ہے، جن میں سے ایک ممتاز قادری بھی تھا، اس کو نکال کر نواز شریف صاحب کو خاص کھجلی تھی، انہوں نے جا کے پھانسی دی۔ اس کے بعد کے حالات ہم تک بھگت رہے ہیں، بالکل۔ تو اس کے اوپر انہوں نے ورچولی بند، انہوں نے کہا یہ ختم ہی کریں۔ دوسرا انہوں نے کہا اچھا نہیں آپ اس کو کہیں ریڈیوسنگ دا اسکوپ آف دا ڈیتھ پینلٹی، اچھا کہ اس کا سکوپ کم کر دیا جائے۔ مثلا اس وقت 32 جرم ایسے ہیں پاکستان میں جن کی سزا جو ہے وہ موت ہے، ٹھیک ہے، مختلف قسم کے جرائم ہیں جن کی سزا موت ہے۔ ان میں سے انہوں نے کہا کہ آپ صرف حدود اور تعزیر اور توہین رسالت ان 3 کے بارے میں بتائیں، لیکن خامدی صاحب کی جو انہوں نے وہاں بھیجا ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ 3، ایک تو قصاص قرآن و سنت میں حدود جو ہے، اور محاربہ اور فساد فی الارض، ٹھیک ہے۔ اب اس میں تو زنا کی سزا ختم ہو گئی، جو کہ محاربہ کیا ہوتا ہے سر؟ حرب کہتے ہیں لڑائی، ٹھیک ہے، مطلب محاربہ کہتے ہیں تلوار سے لڑائی، کہہ لیں تلوار سے لڑائی، ٹھیک ہے۔ حرب کہتے ہیں وہ لڑائی جو کہ تلوار اسلحے کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے، مطلب برکلاشنکوف سے لڑائی، محاربہ۔ فساد فی الارض کی جو قرآن سزا دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ بدترین سزا دو ان کو، وہ جو لوگ فساد ہے ان کی ایک طرف ٹانگیں اپنا کاٹ دو اور بازو مخالف سمت میں کاٹ کے پھینک دو۔ فساد فی الارض میں ریپ بھی آتا ہے، سب کچھ آتا ہے، ٹھیک، بہت سارے۔ فساد فی الارض میں توہین رسالت نہیں آتی؟ اچھا توہین رسالت کو نکال دیا نا فساد فی الارض میں، وہ کہتا ہے توہین رسالت جو تعزیر کی سزا بنا دی نا اس کو، تو تعزیر میں جب نکل گیا غازی صاحب نے یہی تو کہا ہے کہ توہین رسالت کو انہوں نے یہ اس چکر میں اس کو بھی سزا کو بھی نکالنا چاہتے ہیں۔ اور اس میں قرآن و سنت میں جو حدود ہیں، مثلا زنا کی سزا جو ہے، اب وہ قرآن و سنت، قرآن کے اندر سزا جو ہے زنا کی کیا ہے، وہ ہے 100 کوڑے، ٹھیک ہے، جو سورہ نساء سورہ نور کے اندر ہے۔ لیکن حدود کے اندر یہ ہے کہ کوئی اگر شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت کرے تو اس کو سنسار کر دو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنسار کیا، ٹھیک ہے، مائت کو بھی کیا، حلق مائت والی جو کہانی آتی ہے۔ پھر قصاص ہے، قصاص کے اندر یہ ہے کہ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، کہ آپ مرد کے بدلے میں آزاد کے بدلے میں آزاد، غلام کے بدلے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آزاد جو ہے وہ قتل کرے تو غلام کو کہے کہ تو جا کے اس کی جگہ، جب خاوند قتل کرے تو کہے نہیں بیوی کو قتل کر دو میری جگہ، نہ، جہاں جس نے قتل کیا اسی کو قتل کرے۔ اور اس کے آگے اللہ نے کہا فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتبع بالمعروف، کہ جو کوئی اپنے بھائی کو معاف کر دے گا پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ وہ معروف چیز ہے، اور وہ احسان کا مقام ہے، وہ بہت بڑا مقام ہے، تو معاف کرنے والے کو۔ لیکن یہ اب وہاں ان کے پاس پہنچ گئی ہے، ٹھیک ہے، اب وہاں بحث و بحث ہے، ایسی بحث چلے گی، اور اس بحث کے اندر اب اسلامی نظریاتی اس کا ٹول کون بنا ہے، کون ٹول بنا ہے؟ یہ ہے شیری مزاری جو ہے رحمت اللہ علیہ، ٹھیک ہے، وہ ان کا وہ رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اے اللہ اس پر رحمت کر۔ جہاں ایک طرف عوام کہہ رہی ہے کہ نبی کو سر عام سزا دی جائے، نبی کے وسلم کی حدیث ہے اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم کی بھی اور مظلوم کی۔ کسی نے پوچھا مظلوم کی تو میں مدد کروں، میں ظالم کی کیسے مدد کروں؟ میں اس کو ظلم کرنے سے روک، یہ اس کی مدد ہے کہ وہ ظلم نہ کرے۔ تو اس کا مطلب اس کی کھلی چھوٹ مل گئی ہمیں، اس کا مطلب عمران خان صاحب کے ارد گرد 4 وزیر ایسے ہیں جو عمران خان صاحب کو سیدھا ایسی دلدل میں پھنسائیں گے کہ اس دلدل میں عمران خان صاحب نکل نہیں سکے۔ خان صاحب کا خود سٹانس اس پہ بہت زیادہ کلیئر ہے، بہت کلیئر ہے، خود کلیئر ہے، لیکن ارد گرد ماحول آئیے ٹی ایل پی میں یہی 4-5 تو ہے۔ پاکستان کے اندر ایک ایسا طبقہ ہے کو جو بلوچ اگر فوجیوں کو شہید کرے تو کہتے ہیں ناراض بلوچ ہیں، اچھا ٹھیک ہے، اور داڑھی والا اگر کوئی پتھر مار دے تو کہیں یہ مولوی کی ایسی اس کی گردن اتار دو، یہ دہشت گرد ہے، یہ دہشت گرد ہے۔
مطلب ریاست کے ساتھ یہ سارے لوگ کل کو یہ جب بے نظیر کا ہو رہا تھا کسی نے اس وقت بولا تھا؟ صحیح، ایک چینل میں کوئی نہیں بولا. اب زینب بل وغیرہ کیا بنے گا؟ اب ان بلز کا کیا بہت سارے میں کل ہم نے پروگرام بھی کیا ہے کل جو یہ بیل منڈیر چڑھتی نظر آ رہی ہے، یہ مسودے پہ کوئی کام ہو سکتا ہے آپ سمجھتے ہیں؟ یہ تو ان کے پاس آئے گا نا، پھر مسودہ بنے گا. ٹھیک ہے کہ صرف حدود کے باقی سارے سزاؤں میں آپ سزائے موت ختم کر دیں. اور جب 32 کو جرائم میں آپ سزائے موت ختم کرتی، جب آپ نے 2 کلو یا 10 کلو ہیروئن لے جانے پہ سزائے موت ختم کر دی تو پھر تو بکے گی بھی، پھر تو کہے گا بھائی جان یہ لے جا. ٹھیک ہے، اگر تو جیل گیا ساری عمر کے لیے تیرے بچوں کا خرچہ میرے ذمہ. نہیں، ایک پاؤ دے کے رشوت دے کے چھوٹ جاؤں گا نہ بھی ہو، چلا بھی گیا بیچارہ، صحیح، تو 14 سال کے لیے جائے گا نا. صحیح چلو 24 سال کے لیے جائے گا، تو جس بچے نے بھیجا ہوگا بندے نے، وہ کہے گا تیرے بچے کا خرچہ میرے ذمہ، تو جا. بالکل ایسے ہی، یعنی موت کا ڈر ہی نہیں تو بندہ اس کو ٹیلکم پاؤڈر کہہ کے بھی آگے دکھا سکتا ہے. نہیں، آپ دیکھیں نا آپ کی منشیات کے اوپر سزائے موت ہے نا. 32 جرائم میں آپ کے ساتھ اور بہت سارے دیکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال کے خزانے کے اندر خیانت کرنے والوں کو موت کی. ارینیا قبیلہ کے لوگ تھے، تو وہ آئے مدینہ میں آ کے بیمار ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مدینہ سے باہر بیت المال کے کچھ اونٹ چرائے جاتے ہیں، تم وہاں جاؤ اور اونٹوں کا تم دودھ پیو اور تم ٹھیک ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے. انہوں نے وہاں ہوا یہ کہ انہوں نے اونٹ چوری کر لیے اور مال جو اس کا وہ جو آپ نے محافظ رکھا تو اس کو قتل کر کے بھاگ گئے. ٹھیک ہے. آپ نے باقاعدہ اس کے پیچھے فوج بھیجی سیریا اور پکڑ کے لائے گئے ان دونوں کو، اور آپ نے حکم دیا کہ ان کا ایک بازو ایک طرف سے اور پاؤں ٹانگ ایک طرف سے کاٹ کے ریت پر پھینک دو، اور وہی تڑپتے ہوئے مر گئے تھے. یہ رحمت للعالمین کا بیت المال کی چوری کے اوپر آپ کہتے ہیں نیب کی سزا نہیں ہونی چاہیے. یہاں بعض لوگ کہتے ہیں یہ سب کہا کوئی اور اتنا بڑا جرم ہے آپ یہ سزا نافذ کر کے دکھاؤ یہاں پر. ٹھیک. اچھا، ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ صرف ایک مسودہ رسالہ بھی اس کی ہونی اور آغاز ہے نا. یہ تو ہمیں پتہ چل گیا نا ہیومن رائٹ منسٹری سے. ٹھیک ہے کہ بھائی جان یہ جا رہا ہے، حالانکہ انہوں نے چن کے وہاں سیکولر لبرل رکھے ہوئے ہیں، لیکن ہمارا بھی کوئی مخبر ہو. حالانکہ خود عورت ذات ہے، اور نہیں آپ کا مخبر تو خیر ہمیشہ ہی بڑا تگڑا، لیکن حالانکہ خود عورت ذات ہے، اور اس میں پنجوں کے بل انہوں نے بڑی آوازیں بلند کی تھیں جب یہ ریپ کے کیسز مسلسل ہو رہے تھے کہ ہم ایسی قانون سازی لڑ رہے ہیں، لیکن یہ مسودہ تو کچھ اور ہی بتا رہا ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا ایک انٹرویو میں ایبسولوٹلی ناٹ کا جملہ بڑا دنیا میں مشہور ہوا اور پوری دنیا کے میڈیا کی وہ زینت بنا، بلکہ پاکستان میں بھی کالم اور سوشل میڈیا میں پتہ چلا کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے امریکہ کو کہا ہے ایبسولوٹلی ناٹ ریگارڈنگ افغانستان. لیکن ابھی جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں، لیکن اس کا پورا آپریشن جو ہے وہ تو اوریہ صاحب بھی کریں گے. اس میں امریکی وزیر دفاع کولن کال کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے مذاکرات ہو رہے ہیں فضائی حدود کے حوالے سے نہیں، اس باری فضائی راہداری کے حوالے سے. یہ ٹیکنیکل کیا چیز ہے؟ میں اوریہ صاحب سے پوچھتا ہوں. اوریہ صاحب، یہ ایبسولوٹلی ناٹ ایبسولوٹلی یس بن رہا ہے ایک سے، اور یہ بلنکن ہے کہ کولن پال تو بیچارہ فوت ہو گیا ابھی. نہیں کولن کوہل سر. اچھا کولن کوہل، اچھا وہ جو نائب وزیر. جی. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ راہداری اور حدود بتا دیں سر. دیکھیں بلنکن وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ ہم تقریباً اس پورے خطے سے آؤٹ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. تاجکستان، ازبکستان اور ترکمانستان، یہ تینوں جو بارڈر ہیں یہ اب روس کے پاس ہیں، ہمیں کوئی جگہ نہیں، آنے بھی نہیں دینا اسے، جتنی پریکٹس وہ کر رہے ہیں نا، ہمیں جگہ نہیں دیں گے کوئی بھی افغانستان کو دیکھنے کے لیے. دوسرا وہ کہتا ہے کہ تیسری طرف جو ہے واخان کوریڈور کے پاس چین بھی ہمیں نہیں آنے دے گا. پاکستان جو ہے اس کے ساتھ ہمارے تعلقات تھے، لیکن اب ویسے تعلقات نہیں رہ گئے کہ ہم وہاں پر کوئی اڈا بنا سکیں. ٹھیک ہے. انڈیا سے ہمیں بہت دور پڑے گا، اور انڈیا خود بیسس چھوڑ کے چلا گیا ہے، اس لیے انڈیا نے ہمیں بہت بڑا دھوکہ دیا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم صرف سی سے اس کی ویجیلنس کر سکتے ہیں. اب دو قطر والا فوجی اڈا نہیں، آپ جہاز لے کے آ کے بیرر میں جہاز لے کے کھڑا ہو جائیں گے. وہ کھڑا ہوا ہے نا، ریگن ان کا کھڑا ہوا ہے. ہاں ریگن وہ کھڑا ہوا ہے. اس کے اوپر تقریباً 200-250 کے قریب جہاز اڑتے ہیں، بیٹھتے ہیں. تو کہتے ہیں ہمیں بہت دور پڑے گا، لیکن پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ ان بٹوین پاکستان ہمیں ایئر اسپیس ایجاد کرنے کی جائے، فضائی حدود کو استعمال کرنے. لیکن فضائی حدود کے ساتھ ایک اور لفظ آ گیا ہے، فار انٹیلیجنس گیدرنگ.
ٹھیک ہے، یعنی اور ایسے ڈرونز یا ایسے جہاز اترے جو راداری کے زمرے میں آئے جو گا، راداری کے زمرے میں آئیں گے کہ جو معلومات حاصل کریں گے کہ بارڈر کے اوپر طالبان کہاں پر ہیں، کس طرح کا نام تو وہ لے رہے القاعدہ کا، القاعدہ وہاں سے شفٹ ہو چکی ہوئی، جی بالکل، القاعدہ یا شام چلے گیا یا القاعدہ چلے گیا انڈیا۔ اس وقت القاعدہ کا سب سے بڑا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ آسام کے اندر ہے، جس کے مولانا آسم عمر تھے، آج سے کوئی 8-7 مہینے پہلے وفات ہو گیا، اب کوئی اور ان کے آ گیا، نام یاد نہیں آ رہا، ان کا نام وہ بن گئے۔ اور کشمیر میں جو گزشتہ 15 دن سے لڑائی ہو رہی ہے وہ القاعدہ کر رہی ہے ان کے ساتھ مل کے، اور جو ذاکر موسیٰ تھا وہ القاعدہ کا نمائندہ تھا وہاں پر کھڑا ہوا۔ تو اب تو ان کے لیے ہاتھ پاؤں پھولے امریکہ کے۔ اب اس کے لیے امریکہ کا جو بیسیکلی جو پولیس مین ہے وہ ہے سعودی عربیہ، ٹھیک ہے، تو سعودی عربیہ تو ہمیں ضرورت ہے۔ اب پہلے ہم نے IMF نے ہماری امریکہ کا پولیس مین سعودی عرب ہے، ٹھیک ہے، اب پہلے تو ہماری جیب سے پیسے نکال لیے IMF نے، کام نہیں ڈالوں گا، جی ٹھیک، جیب ہوگی خالی، ٹھیک ہے، تو کدھر سے لیں؟ تو کہا ایسا کرو، راستہ دکھایا، جاؤ سعودی عرب سے لے لو۔ اب سعودی عرب نے پیسے دیے تو پیسے کو مفت تو نہیں دیتا، صحیح، ٹھیک، پیسے لینے کے لیے انہوں نے کچھ باتیں بھی کی، منوائی ہوں گی یقیناً، تو خان صاحب سے کچھ نہ کچھ انڈر ہینڈ ایگریمنٹ ہوا ہے، جس کی بنیاد پہ موہت یوسف بھی دوسرے تیسرے بھی اس وقت، لیکن یہ بڑا مشکل ہوگا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ افغانستان اور روس اور چین اور ایون ایران ٹھیک ہے، یہ ایک سائڈ پہ ہو رہے ہیں، زور اسی پہ ہی ہے، اور ہو یہ رہا ہے کہ آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ انڈیا کے ساتھ مل جائیں گے؟ ٹھیک، تو پھر آپ اس قوم کو کیا بتائیں گے کہ ہم اور انڈیا دونوں افغانستان کے خلاف ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم ادھر بار لگائیں گے، ادھر ہم جا کے تو دیوالی منائیں گے، یہ سب تو نہیں ہو سکتا۔ تو پاکستان میں خان صاحب ہوں یا پوری اسٹیبلشمنٹ ہو، یہ بڑی فکس میں ہے، کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی، کم از کم 2-2.5 مہینے ہو چکے، 15 اگست 15 ستمبر اور 15 اکتوبر، بالکل 2 مہینے ہو گئے، 2 مہینے سے کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے، ہم کیا کریں؟ میرا افغانستان سے سامان آ رہا ہے، شروع کر دیا ہے، استحصال آنا بھی شروع ہو گیا، کوئلہ بھی آ رہا ہے، مجھے آج ایک صاحب ملے تھے، ان کا انہوں نے ایران کی طرف سے بھی تیل جا رہا ہے، خوراک جا رہی ہے، LNG جا رہی ہے، وہاں کچھ نہیں ہوتا، وہاں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے افغانستان کے اندر۔ اب امریکہ کو یہ ہے کہ ڈسٹرب کیوں نہیں ہو رہا افغانستان؟ وہاں صرف بینکنگ چینل جو ہے وہ اسٹیبلش نہیں ہوا، وہ ایران میں بھی نہیں ہے۔ میں جب ایران میں تھا تو میں تنخواہ جو تھی وہ ڈالر میں وایا دبئی آتی تھی، اور وایا دبئی اکاؤنٹ کھول کے میں نے یہاں بھیجتا تھا، ایران میں نہیں ہے، ایران 40 سال سے مر گیا، تباہ ہو گیا۔ کوئی نہیں مرتا ہوتا، لوگ ڈالر نہیں کھاتے، لوگ جو اناج اگاتے ہیں وہ کھاتے ہیں، جو سبزی اگاتے ہیں وہ کھاتے ہیں، جو بکرے پالتے ہیں وہ کھاتے ہیں، جو مرغی پالتے ہیں اس کا انڈا کھاتے ہیں، ٹھیک، جو کمبل بنتے ہیں اس کو اوڑھتے ہیں۔ متاثر ہوگی نا شہری آبادی متاثر، صرف شہری آبادی، وہ بھی 18 اسکوائر کلومیٹر، وہ بھی میری طرح 18 کلو، جو کچھ نہیں کرتے صرف اینکرنگ کرتے ہیں، ان کو تنخواہ چاہیے، اچھا ٹھیک ہے، ان کو چاہیے تھی نا۔ میرا نہ کوئی کھیت ہے، نہ میری بکریاں ہیں، نہ میری مرغیاں ہیں، نہ میں جلایا ہوں کہ میں کھیت بنا لوں۔ طالبان کے آنے کا کیا فائدہ ہوا اگر اسی طرح؟ نہیں، طالبان کا باقی تو سب ٹھیک ہے، تو وہاں نہیں ہے، پاکستان کے لیے مسئلہ پھر بھی بنے گا۔ اب ایک بات اور تھی جو بلوچستان کے بارے میں، دیکھیں بلوچستان کا ایشو جو ہے نا بڑا سنجیدہ سا ہے۔ قطب بندو اگر آپ بھی گئے تو PDM کیا کر رہی ہے؟ بلا مقابلہ ہو سکتے ہیں؟ مشکل لگتا ہے، PDM اپنا کینڈیڈیٹ تو کھڑا کرے گی، PDM، اور اگر PDM نے کینڈیڈیٹ نہ کھڑا کیا تو اس کا مطلب ہے اوئے ہوئے نورا کشتی ہے۔ نہیں، PDM مر گئی، پھر مر گئی، ہاں، پھر کس منہ سے کھڑے ہو کے مولانا فضل الرحمان کہے گا جب 11 ووٹ دے رہی ہے اپنے تو؟ صحیح، اور پھر کب کہیں گے؟ پہلے تو کہتے ہیں باپ جو ہے اس کا باپ کوئی اور ہے، صحیح، تو ان کا بھی باپ ایک ہے۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ ایک نکے دا ابا کی کہانی سناتے ہیں، جی بالکل، کہ نکے دا ابا، نکے کے ابے پہ کسی کو کوئی اختلاف نہیں، سب اس کو ابا بنانے کو تیار ہے، نکے پہ اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں یہ نکاح میں کیوں نہیں بنتا؟ اوکے، ویسے ہو سکتا ہے کیا بلا مقابلہ؟ مجھے لگتا نہیں ہے، لیکن ہو بھی سکتا ہے اگر PDM نے اس لیول پہ کمپرومائز کرنا چاہتی ہے۔ مگر انہوں نے اسپیکر شپ بھی چھوڑی، پہلے سابق وزیر اعلیٰ بھی رہے تو کچھ نہ ان کے ذہن نہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن PDM کے تو ووٹ ہے نا جنہوں نے خوف دلایا تھا جام صاحب کو، ٹھیک، یہ اپنے ووٹوں سے نہیں ہوئے، PDM کے ووٹوں سے ہوئے، یعنی انسٹ گیم بن سکتی ہے، کوئی گیم بن سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے وقت آنے پہ۔ اور پھر سلمان حیدر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔